قاسم واللہ یعطی صدق رسولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز صاحب کرام، آج ہم جس حدیث مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالی ہر بندے پر احسان فرماتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ تعالی بندے کو جینے کے طریقے سکھاتا ہے، پھر جینے کے اسباب دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس حدیث مبارکہ میں جس جانب توجہ دلا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے۔ کس بات کا ارادہ؟ وہ ارادہ ہے بھلائی کا، یعنی بندے تو بہت ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ہی پال رہا ہے، اور ہر بندے کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، رزق دے رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے تو اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہے، اور پھر ہاتھ پیر میں دم ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر رہا ہے وہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ارادہ یہ فرماتا ہے بھلائی کا، من یرید اللہ، کہ بھلائی کا، اور یہ ارادہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ نہیں فرماتا ہے، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، بعض بندوں کے ساتھ رزق سب کو دیا، جینے کا حق سب کو دیا، اور پھر آنکھ ناک کان سب کو دیا جتنوں کو اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیر یوفقہ، خیر کا ارادہ، خیر کا، بہتری کا، ان کے لیے اچھائی کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر یوفقہ فی الدین، تو جن کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یوفقہ فی الدین، دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، یوفقہ یعنی فقہ کی اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم دیتا ہے، سمجھداری عطا ہے۔ علم الگ ہے، سمجھداری الگ ہے، علم الگ ہے، سمجھداری الگ ہے۔ علم صرف علم سے ہدایت نہیں ملتی، اگر علم سے ہدایت مل جاتی تو شیطان فرشتوں کا استاذ تھا، شیطان فرشتوں کا استاذ تھا، وہ استاذ الملائکہ تھا، اگر وہ سب سے بڑی ہدایت اسی کو ملنی چاہیے تھی نورانی مخلوق کا، لیکن نہیں، علم سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سمجھداری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، سمجھداری یوفقہ فی الدین، اور پھر سمجھداری کس میں؟ دنیاوی معاملات میں، صحت کے معاملات میں ہے، دین کے معاملات میں، دین میں سمجھداری اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ویسے تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن دین میں سمجھداری دینا، دین میں سوجھ بوجھ دینا، اور دین میں دین کی بات کو سمجھنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ یہ نعمت ہر کسی کو ملنے والی نہیں، ہر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہر کوئی ہمارے ساتھ جو صفوں میں رہتا ہے، ہر کسی کو موقع نہیں ملتا، بلکہ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عنایت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہ جو بھلائی کا اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرما رہا ہے، دین کی سمجھ دے رہا ہے، کس کے صدقے اور کس کے وسیلے سے دے رہا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں بانٹنے والا ہوں، بانٹنے والا میں ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو گویا کہ سمجھداری اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ چنا ہے، جس کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کی سمجھ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ بھلائی کا ارادہ جن کے ساتھ کرتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہی جو نعمت ہے وہ نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دین کی سمجھ جو فقہ کی تعلیم ہے، جو سمجھداری ہے، دین میں سمجھداری، یہ جب مل جاتی ہے، جب ملتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ جب دین کی سمجھ آپ کو عطا کر دی جاتی ہے، تو جب دین کی سمجھ آپ کے اندر آ جائے تو جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی کا ایک سجدہ ہزاروں سجدوں پر بھاری ہوگا، بغیر سمجھے بوجھے جو ہزاروں سجدے رہتے ہیں، بغیر جو سمجھداری کے جو ہزاروں سجدے رہتے ہیں، اس پر وہ ایک سجدہ بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق دیا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ کی توفیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمت ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو بندوں کا، انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے وہ محسن،
ہمارے سب سے بڑے محسن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ احسان مند نہ رہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تعظیم و توقیر نہ کریں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو ہم نہ مانیں، تو گویا کہ ہمارے پاس اگر دین رہا، دین ہے بھی، تو پھر دین کی سمجھداری نہیں ہے، اس کا مطلب دین ہے، علم ہے، تو اس کی سمجھداری نہیں ہے، اس کا جو سو صلہ ہمیں نہیں ملے گا، کس لیے کہ ہم جیسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر جو ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کریں، ہم جیسے وہ حق ادا نہیں کر سکتے، ویسے حق ادا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر سیدھا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے لیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے سمجھداری ہو، یا جو بھی معاملات ہو۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میں سمجھداری عطا فرماتا ہے، سمجھداری وہ ہوتی ہے جو آپ کو کامیاب کرتی ہے، اور پھر یہ جب سمجھداری ہمیں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ چند بندوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں میں چنندہ کو چن لیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا، کیونکہ سمجھداری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر مولوی صاحب نے اکرام جو سمجھداری فقہ جو ہوتا ہے سمجھداری، تو وہ بھی ایک طرح کا علم ہے، کیونکہ عقل ایک چیز ہے، علم ایک چیز ہے، تو یہ فقہ کا تعلق علم سے ہے، فقہ کا تعلق سمجھداری جو ہوتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ جس کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے وہ بات کو اتنا سمجھتا ہے، بعض معاملات کیا ہوتا ہے کہ عقل کم ہونے کی وجہ سے صحیح بات کو غلط سمجھ دیتے ہیں، تو جو صحیح بات کو صحیح سمجھنا، اچھی بات کو اچھی، بری بات کو بری سمجھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، ارشادات مبارکہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملتی ہے، پھر کیا صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ہی کی دولت ہمیں ملی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو سمجھداری کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی، اس کے علاوہ پھر اب ایسی کون سی تعلیم ہے، کون سا معاملہ ہے؟ تو غور کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو برتن یعنی دو علم لیے، دو برتن سے مراد دو علم ہے، حدیث مبارکہ میں جو جملہ آیا ہے برتن کا ہے، یعنی دو برتن لیا ہے، یعنی دو علم لیا ہے، ایک علم وہ ہے جو میں نے لوگوں میں عام کر دیا، لوگوں میں عام کر دیا، اب دوسرا علم جو ہے اگر میں وہ لوگوں کو بتاؤں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے، تو گویا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو باطنی ہوتا ہے، تو یہ جو سمجھداری کا جو علم ہے وہ باطنی علم سے اس کا تعلق ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کو ظاہر سی بات ہے ہم کو معلوم ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، 4 رکعت ہے، اس میں کیا کیا طریقے کیا کیا پڑھنا ہے سب معلوم ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم نماز پڑھنے بعد میں بھی ہماری نماز ہمارے دل کو نہیں لگتی، ہمیں جیسو دل مطمئن نہیں ہوتا بھائی نماز نہیں پڑھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسو نہا دھو کے اور جیسو ایک اچھے ارادے سے آتے ہیں، آ کر جیسو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، نماز تو وہی پڑھے ہیں لیکن جو سکون جو ملتا ہے، یہ جو ایک ہمارے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ نماز ہم خوشی سے ایک اطمینان جو ملا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ آج جو سکون سے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو یہ جو سمجھداری ہے یہ ہمارے اندرونی ایک علم ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمی رہ گئی، کچھ ہمارے ذہن میں فطور آ گیا تھا تو نماز میں خلل ہو جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، یہ ایک علم ہے، یہ کیا یہ پڑھنے لکھنے سے پین قلم سے یہ نہیں آتا، بلکہ ہم اپنی نماز کا خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جیسے کچھ کسی سے بات کرے والے سچ جھوٹ جو بھی بولے، جو سامنے والے کے سامنے حق بیانی بات کرے، اس کے بعد ہٹے بعد میں ہمیں دل کو سکون ملتا ہے کہ ارے میں جو بولا صحیح بولا، سامنے والا برا مانا گا غلط مانا گا لیکن میں صحیح بولا، کس لیے کہ میں نے حق بات بولا، یہ جو سکون ملتا ہے۔ اگر کسی سے بات کرے، کسی کے سامنے جھوٹ بول دی تو ہٹے بعد میں اس طرح سے دور ہٹے بعد میں جب دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ کہ ارے میں غلط کام کر دیا، تو یہ جو صلاحیت آتی ہے، یہ جو معلومات ہے، یہ ایک باطنی علم ہے، اور اس کا تعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی علم سرکار نے عطا فرمایا جو جیسے اگر میں لوگوں میں عام کر دوں تو وہ لوگ میری گردن اڑا دیں گے، تو پوچھا گیا کہ پھر وہ علم آتا کیسے؟ تو کہا کہ سینہ بسینہ آتا ہے، صحابہ سرکار سے صحابہ کو آیا، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے طبع تابعین کو، طبع تابعین سے محدثین کو، اس کے بعد جو بزرگوں کو آیا، ویسے ہی وہ علم آتے رہتا ہے، وہ کتابوں سے نہیں آتا ہے، وہی علم ہے، یہ سمجھداری کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھداری عطا فرماتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام، جہاں تک علم کا معاملہ ہے تو بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ اس میں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے بہت زیادہ میں ڈرنے والا ہوں، اللہ اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ علم والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے مد نظر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں، اسی لیے وہ تعلیم وہ علم عطا فرمائے جو صحابہ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ علم عام بھی ہو جائے تو گویا کہ لڑائی جھگڑے کی بات ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ظاہری اور باطنی علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر صرف علم ہی کے حد تک ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بھوک سے بےتاب ہو گئے، بھوک سے وہ بےتاب ہو گئے اور ان کے ساتھ پھر دوسرے بھی لوگ تھے، بھوک سے بےتاب ہو گئے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور پھر میرے ساتھ چند اصحاب بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا یاد کرو کچھ تو ہوگا، تو کہا کہ ایک ڈبہ ہے، ایک ڈبہ ہے، تو کہا کہ وہ ڈبہ لے کر آؤ۔ اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہدیتاً جو کھجور آئے تھے اس کھجور پر ڈال دیا، ڈال کر کہا کہ اس میں سے نکالو اور کھا لو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نکالے اور کھا لیے۔ اس کے بعد پھر جتنے اصحاب تھے ان کو بھی نکالتے گئے، دیتے گئے، نہ تو اس میں جھانکے نہ تو ہاتھ ڈال کے دیکھے، بس نکالتے گئے کھاتے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈبے کی جو خاصیت تھی وہ یہ خاصیت تھی کہ جب جب ضرورت پڑتی اس میں سے نکالتے، اور ایک ایک وقت میں 10 آدمی اس میں سے کھجور کھاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس میں کھجور ڈال دیے اور اس کو بند کر دیے۔ اب کہا کہ تم اسے نکالتے رہو کھاتے رہو۔ تو پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آخر اس ڈبے کو آپ نے کب تک استعمال کیا؟ تو کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک استعمال کیا، شہادت تک میں نے استعمال کیا کہ جب کبھی ضرورت پڑتی تو اتنے کھجور اس میں سے نکالتے کہ ایک ہی وقت میں 10 آدمی سیر ہو جاتے، یعنی پیٹ بھر کے کھجور کھا لیتے۔ اس کے بعد پھر میں رکھ دیتا۔ تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو افراتفری ہو گئی، جو مدینہ طیبہ میں جو خارجیوں نے جو حملہ کیا، جو دہشت پھیلائی، جو وہاں پر فساد مچایا، اس میں وہ ڈبہ گر کر ٹوٹ گیا اور کہیں گم ہو گیا، ورنہ وہ ویسا سلسلہ سرکار کے بعد سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک یہ چلتا رہا۔ تو گویا کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جتنا علم دیا، وہ علم کے ساتھ اگر صلاحیت سمجھداری دی تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور بہت ساروں میں اللہ نے ہم کو چن لیا ہے۔ اور پھر یہ جو سمجھداری یہ جو ہمارے اندر، یعنی ہم اچھی بات کرنے پر خوش ہو جاتے ہیں، غلط بات کرنے پر جو غمگین ہو جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے اپنے آپ میں، یہ جو صلاحیت ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے۔ اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ سرکار ہی کے صدقے میں آتا ہے۔ اور پھر جب سرکار کے صدقے میں آیا تو جس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم شکر مند رہنا چاہیے کہ سرکار کے صدقے ہی میں ہمیں ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔